الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ یہ قرآن اور احادیث میں جہاں صلہ رحم کا حکم دیا گیا ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کو خوشگوار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ارحام بھی اس کے مراحل ہوتے ہیں۔ رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں، تو یعنی جن کا بھی ایک بلا واسطہ ایک واسطے سے دو واسطے سے رحم سے تعلق بنتا ہے، یہ سارے کے سارے ارحام کہلاتے ہیں۔ اُولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، کتاب قرآن میں ہے جو ارحام ہیں وہ بعض کے زیادہ وہ قریب ہیں۔ تو رحم صلہ رحم ان کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانے کی جہاں تاکید کی گئی ہے، اور قطع رحم ان سے تعلقات کو بگاڑنے کی مذمت کی گئی ہے، وہاں یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ معصومین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ صلہ رحم کے نتیجے میں انسان کی جہاں اور اس کے فوائد ہے، رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، عمر بڑھ جاتی ہے، اور قطع رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ امیر المومنین کے خطبے میں بھی ہے، اور خاتون جنت علیہ السلام کے خطبے کا یہی مضمون بنتا ہے۔ جہاں رشتہ داروں سے تعلقات کو خوشگوار رکھنے بنا کے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، توڑنے کی مذمت کی گئی ہے، وہاں عام مومنین کا بھی آپس میں صلہ، ان کے تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور بگاڑنے کی یا ایک دوسرے کے دل میں بغض کینہ رکھنے کی، یا حتیٰ جدائی ہجران کا لفظ استعمال ہوا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ ہجران، جدائی اور قطع کلامی۔ بہار الانوار کی جلد نمبر یہ 72 پر پورا اسی عنوان سے نام ہے، باب الہجران، یعنی دو مومنین کا آپس میں جدا ہونا یا ان سے جو ہے تعلقات کو توڑنا۔ امام یہ مفضل کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، لا يفترق رجلان على الہجران الا استوجب احدهما البراءة واللعنة وربما استحق ذلك كلاهما، یعنی جب بھی دو آدمی یعنی وہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور قطع کلامی ہو جائے، ان میں تعلقات ان کے منقطع ہو جائیں، ان میں سے ایک براءت یعنی اس سے لا تعلقی بلکہ لعنت، ان میں سے ایک جو ہے وہ ضرور آپ کہیں تبرع یا لعنت کا حقدار بنتا ہے، بعض اوقات دونوں تبرع اور لعنت کے حقدار بنتے ہیں۔ قالا یہ معتب وہ امام کا مخلص صحابی ہے، وہ کہتے میں موقع پہ حاضر تھا، میں نے عرض کیا جعلنی اللہ فداک، میں آپ پر قربان جاؤں۔ یہ دونوں اگر یہ ان کے کوئی قطع تعلق ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی ہوگی، دونوں تو قصوروار نہیں ہو سکتے، تو ان میں جو ظالم ہوگا، جس کی سر سے زیادتی ہوگی، وہ اگر تبرع اور لعنت کا مستحق ہے تو پھر یہ آپ فرما رہے ہیں بعض اوقات دونوں تبرع اور مستحق حقدار بنتے ہیں، اس دوسرے کے کیا قصور ہے؟ معتب کہتے میں نے عرض کیا جعلنی اللہ فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اللہ آپ پر قربان کر دے، ھذا الظالم، یہ ان دونوں میں سے جو ظالم ہوگا، جس نے زیادتی کی ہوگی، وہ تو چلیں عتاب کا حق اس کو بننا چاہیے، فما بال المظلوم، یہ مظلوم کا کیا قصور ہے جہاں دونوں کے بارے میں فرمایا وہ زیر عتاب ہوں گے۔ قال لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته،
یہ بے شک مظلوم ہو، لیکن اس کا قصور یہ ہے کہ مظلوم ہونے کے باوجود اپنا جو برادر مومن ہے اس کے ساتھ جا کے صلہ تعلقات کو بحال کرنے کی جو ہے نا وہ درخواست کرے، پہل کرے۔ پہل نہ کرنے پر بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ زیر تاب قرار دیتا ہے۔ یا وَلَا يَتَغَامَسُ عَنْ كَلَامِهِ، درگزر نہیں کرتا، زیادتی جو ہوئی ہے اس سے درگزر نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ سمعت ابی یقول، چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا تنازع اثنان فعاذ احدهما الاخر، یعنی جب دو آدمی یعنی ان کا جھگڑا ہو اور ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرے، فَلْيَرْجَعِ الْمَظْلُومُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، جو مظلوم ہے، جو قصوروار نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا جو دوسرا ساتھی ہے جس نے زیادتی کی ہے اس کی طرف رجوع کرے، وہ صلح کی پہل کرے اور کہے، وَيَقُلْ لِصَاحِبِهِ، اپنے اسی زیادتی کرنے والے یا جارحیت کرنے والے ساتھی سے کہے، اے اخی، اے میرے بھائی، جو مظلوم ہے وہ جا کے ظالم سے کہے انا الظالم، یہ اس کی تاکید کی گئی ہے، انا الظالم، بے شک مظلوم ہے لیکن ظالم کے سامنے جا کے کہے کہ انا الظالم، اچھا مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، حتی یقطع الحجران بینہ وبین صاحبہ، تاکہ ان دونوں کے درمیان میں ناراضگی یا جو جدائی کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی مظلوم کی جا کے صلح صفائی کی پہل کے نتیجے میں اگر یہ جدائی ختم ہوتی ہے تو وہ یہ کام کرے، فَإِنَّ اللَّهَ یہ اگر یہ کام کرے باقی، فَإِنَّ اللَّهَ تبارک و تعالی حکم عدل، اللہ تعالیٰ بڑا عادل حاکم اور قاضی ہے، یاخذ للمظلوم للظالم، وہ اپنے مقام پر اللہ خود بخود ظالم سے بدلہ لے گا، لیکن اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ مظلوم ہونے کے باوجود اپنے وہ ظالم بھائی سے جا کے وہ تعلقات کو بحال کرنے کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علی محمد